بسم اللہ۔ اچھا دیکھیں، اسانید کو حفظ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، یہ چیز آپ اس کا نوٹ بنانا شروع کر لیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حدیث سندوں کو حفظ کیسے کیا جاتا ہے۔ اوکے، یاد رکھیے گا، ایک طرف تو ہمارے پاس ہے، میں صحابی کا نام لکھوں گا یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ ایک صحابی ہے، کوئی بھی صحابی ہو سکتا ہے۔ اوکے، اور اس کے درمیان میں ہمارے پاس مصنف ہے، نیچے ہمارے پاس مصنف ہے، مثلا بخاری، مثلا امام بخاری، ٹھیک ہے۔ آپ سب نے کم سے کم کچھ سلیکٹڈ پورشنز تو بخاری شریف کے پڑھے ہی ہوں گے اپنے، جو ہے وہ دورہ حدیث کے اندر، کم سے کم کیا کہتے ہیں، پورا گو تھرو تو آپ نے کیا ہو، تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ مصنف سے لے کر صحابی تک ایک سند ہوتی ہے، اس میں کوئی ایک راوی، پھر یہ دوسرا راوی ہوتا ہے، وہ تیسرا ہوتا ہے، پھر کوئی چوتھا ہوتا ہے، وہ پھر آگے صحابی سے اس طرح روایت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسانید کو حفظ کرنے کا اور اس کو جو ہے نا وہ ذہن میں مستحضر کرنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے جناب کہ آپ نے، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ بخاری کی اسانید لیں گے، اور اگر وہ چاہیں کہ اس کو حفظ کریں گے، بخاری کی پہلی حدیث پکڑی، اس کو اس کی سند حفظ کر لی، دوسری پکڑی، سند حفظ کر لی، یہ طریقہ نہیں ہے حفظ کرنے کا۔ اسانید کو اگر حفظ کرنا ہے نا، تو اس کو یا تو آپ درمیان سے پکڑتے ہو، سینٹر سے ایک، اوکے، یا پھر آپ اس کو صحابی سے شروع کرتے ہو، کہ دونوں طریقے ہوتے ہیں اور دونوں کرنے پڑتے ہیں آپ کو، اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ جتنے لوگ گھوم رہے تھے وہ سارے جو ہے نا وہ روات الحدیث، ٹھیک ہے، وہ روات تھے اور ہر بندہ ہی راوی بنا ہوا تھا، نہ، بلکہ اصلاً یہ جو علم ہے نا، اس کو حفاظ نے اٹھایا ہے، حفاظ حدیث، یہ جو حفاظ حدیث ہیں، اصلاً ان کا جو زمانہ ہے یہ صحابہ کے بعد جا کر آتا ہے، اور مصنفین سے پہلے کا ان کا زمانہ ہے، یہ درمیان میں آتے ہیں، ان کی محنتیں ہیں، اور یہ چند ایک لوگ ہیں جن کے گرد میجورٹی علم حدیث ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جب اتنی چیز سمجھ آ گئی، یاد رکھیے گا کہ ہم اسانید کو یا مرویات کو جس طریقے سے پہچانتے ہیں نا، یہ بڑا ہمارا ایک عجیب سا طریقہ ہے۔ اچھا، تو ہم نا اس طرح سے دیکھتے ہیں، یعنی جس طرح جمع حدیث پیچھے سے ہوئی ہے نا، اس طریقے سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ میں سے کس کس نے یہ نام سن رکھا ہے، مجھے بتائیے گا، زہری کا نام کس کس نے سنا ہے؟ زہری، جانتے ہیں زہری کو؟ جی، زہری کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو زہری ہیں، ان سے متعلق یاد رکھیے گا کہ جو اہل مدینہ ہے نا، اہل مدینہ، ان کی مرویات اس زہری کے گرد گھومتی ہیں، تو زہری کی جو اہل مدینہ کی مرویات ہیں، یہ زہری کے گرد گھومتی ہیں۔ اچھا، زہری کے گرد، جس طرح کے ایک اور نام یاد رکھیے گا، آمش، ان کی تفصیل آگے پڑھیں گے، یہ کون تھے کون نہیں تھے، ان کا نام ویسے سلیمان بن مہران تھا، سلیمان بن مہران الاعمش۔ اہل کوفہ کی مرویات ان کے گرد گھومتی ہیں، اہل کوفہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہیں، ابو اسحاق السبیعی، السبیعی، اہل کوفہ کی مرویات ان کے گرد گھومتی ہیں، اہل کوفہ، یہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بعض ایسے روات ہیں کہ اہل شام کی مرویات ان کے گرد گھومتی ہیں، پھر اہل مکہ ہیں، پھر ہمارے پاس اہل بصرہ ہے، ٹھیک ہے نا، اہل بصرہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم سب سے پہلے اسانید کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تو ہم اب اس سے مراد کیا ہے؟ زہری کیونکہ یہ وہ آدمی تھا جس نے احادیث کو جمع کیا، اور صحابہ کرام کے جو خاص خاص شاگرد تھے ان کے پاس گیا، ان کے علم کو اٹھایا، اس کو حفظ کیا، پھر اس آدمی کے آگے سے بہت سارے شاگرد جو ہے نا وہ بنے۔ اتنی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے، مثال کے طور پہ اب ہم اسانید کو تھوڑا سا کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ زہری، زہری جو ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایتیں کرتے ہیں، ڈائریکٹلی روایتیں کرتے ہیں، اور کتب ستہ میں 99 حدیثیں زہری ان انس کی سند کے ساتھ موجود ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، زہری روایت کرتے ہیں، میں یہاں پر نام لکھ رہا ہوں، سیدہ
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان سے ڈائریکٹلی تو روایت نہیں کرتے، لیکن سیدہ عائشہ کی جو مرویات ہیں وہ کچھ خاص خاص طریق ہیں جن کے ذریعے سے زہری تک پہنچتی ہیں، خاص خاص طریق ہیں۔ مثلا جن میں سے ایک طریق ہے عروہ کا، تو اگر زہری کی سند اگر سیدہ عائشہ تک جائے گی تو وہ کیسے جائے گی؟ زہری ان عروہ ان عائشہ۔ کتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ایک طریق جو ہے وہ ابو سلمہ کا بھی ہے، ابو سلمہ۔ ایک طریق جو ہے وہ امرہ کا بھی ہے، امرہ، یہ امرہ بنت عبد الرحمن بن عوف ہے، اور یہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف۔ جی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کرنے والے لوگ ہیں ان میں ایک عروہ ہے، ابو سلمہ ہے، اور امرہ ہے، امرہ، یا عروہ کی بجائے اس کو آئی تھنک ہشام ہے بیچ میں، ہشام بن عروہ ہے، ہشام، عروہ کی بجائے ہشام لکھے۔ اب اگر مجھے طریق ملانا ہے نا زہری کا سیدہ عائشہ تک، تو یہ جو حفاظ ہیں سیدہ عائشہ کی مرویات کے، اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسکول آف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ویسے ایک اور راوی کا نام آتا ہے، اگر آپ وہ بھی ملا لینا، الاسود۔ تو یہ مین روات جو سیدہ عائشہ صدیقہ سے حدیثوں کو نقل کرتے ہیں نا وہ یہ لوگ ہیں۔ تو زہری اگر سیدہ پاک کی روایت نقل کریں گے تو وہ ان کے طریق سے کریں گے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ زہری اگر انس سے کرتے ہیں تو میجورٹی کیسز میں وہ انس رضی اللہ تعالیٰ کی مرویات کو ڈائریکٹلی سیدنا انس سے ہی روایت کرتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ آ گیا؟ پھر زہری کا جو سما ہے وہ عبید اللہ، اس کو لکھ لیے گا، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، ان سے زہری کا سما ہے، اور ان کے طریق سے یہ عبداللہ بن عباس کی مرویات نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مرویات کو نقل کرتے ہیں زہری۔ پھر اسی طرح سے زہری کا جو سما ہے زہری کا، یہ سالم کے ساتھ بھی ہے۔ سالم کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں بھائی، سالم بن عبداللہ بن عمر، اور وہ اپنے والد محترم عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ اور اگر عبداللہ بن عمر کی اسانید کو اوپر لے کے جانا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو احادیث ہیں ان میں سے ایک بڑا حصہ ان کے بیٹے عبداللہ نے نقل کیا ہوا۔ تو اب آپ کو یہ شجرہ سمجھ آ رہا ہے کہ کس طرح سے بنتا ہے؟ اتنی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہر صحابی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی خاص واسطے ہیں جو کہ ہمارے سینٹرل نریٹر اور صحابی کے درمیان ہوتے ہیں۔ اتنا کانسیپٹ سمجھ آیا؟ جی، اگر کہیں پر یہ سند لکھی ہو زہری ان سالم ان ابن عباس، آپ کیا کہیں گے اس سند سے متعلق؟ ایگزیکٹلی آپ کہیں گے کہ یہ سند غلط ہے، یہ سند غلط ہے۔ کیوں؟ سالم کے طریق سے عبداللہ بن عباس کی مرویات نہیں آتی۔ اب آپ کو وہ سیکرٹ سمجھ آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے محدثین سند کو دیکھ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یہ سند غلط ہے، یہ ہو نہیں سکتی، یہ سیکرٹ ہے اس کا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنے لوگ روایت کر رہے ہیں سب سے زہری نقل کرتے ہیں، لیکن سیدہ عائشہ کی ساری مرویات زہری کے پاس نہیں ہے۔ ہم زہری کو لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ سے کیسے کنیکٹ ہوتا ہے، اس طرح دیگر حفاظ ہیں وہ الگ الگ طریق سے کنیکٹ ہوتے ہیں ان صحابہ کے ساتھ۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اگر اب آپ دیکھیں، اگر آپ کتب رجال میں جائیں، ٹھیک ہے، ایک دم محدث اعظم پاکستان بن کے، تو آپ کہیں زہری ثقہ ہے، زہری روایت کر رہا ہے سالم سے، وہ بھی ثقہ ہے، سالم روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس سے، وہ بھی ثقہ ہیں، تو آپ حکم لگا دیں گے رجالہ ثقات، اور آپ پھر وجاہت حسین حنفی کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے اس کی سند صحیح ہے تم منکر کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے اوپر پھر وجاہت حسین اپنا سر پیٹے گا اور کیا کرے گا، آپ کو کیسے بتایا کہ کیا مسئلہ بیچ میں؟ اوکے، اس لیے جو علل کے ائمہ ہوتے ہیں نا، ڈونٹ آرگیو ود دیم۔ اگر آپ کو ان کا کلام نہیں سمجھ آ رہا وہ کیا گفتگو کیا کر رہے ہیں،
تقریب التہذیب کھول کے راوی سکہ نکال کے آپ تماشا لگا رہے ہیں ان کے سامنے؟ نو. ان کی نظر وہاں تک ہے جہاں پر آپ کے جو ہے نا وہ ذہن بھی نہیں گھومتا، وہ وہاں تک چلے گئے ہوئے ہیں چیزوں کو لے کے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں، ہم نے چھوٹی سی بات آپ کو میں نے سمجھائی اور آپ نے مجھے فوراً بتا دیا کہ یہ سند غلط ہے، بلکہ جو سالم کی اصل مرویات ہوتی ہیں وہ ابن عمر کی وجہ سے ہوتی ہیں. اچھا، فرض کریں اب آپ کے سامنے یہ روایت آ گئی، یہ والی. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہاں سے ایک اور میں مزے کی چیز بتاتا ہوں، آپ کو بڑے مزے کی چیز بتاتا ہوں. اب فرض کریں ایک راوی ہے ایکس، ایک راوی ہے وائی، ایک راوی ہے زیڈ. یہ تینوں احباب مل کر زہری سے روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ایکس صاحب ہے نا، ایکس صاحب کہتے ہیں کہ زہری ان سالم ان ابن عباس. باقی جو وائی حضرات ہے نا، یہ وائی اور زیڈ، یہ کہتے ہیں زہری ان سالم ان ابن عمر. ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ کا لوکل محدث ہوگا نا، لوکل محدث، وہ کہے گا سالم نے یہ حدیث ابن عمر سے بھی سنی ہے اور سالم نے یہ حدیث ابن عباس سے بھی سنی ہے، اس کو روایت کرنے والے دو صحابہ ہیں، لہذا یہ حدیث عزیز ہے، اور یہ دو صحابہ ایک دوسرے کی مطابقت کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو شاہد ہے جو ایک ہی حدیث کی آ رہے ہیں. اور علل کا امام دیکھ کر آپ کی طرف ہنسے گا، کہہ کے لگائے گا یہ کیا بات کر رہے ہیں. اچھا، سیدہ عائشہ سے جو ہے وہ اسی اسکول آف تھاٹ سے ہوں گی، اس کے علاوہ نہیں ہوں گی. نہیں نہیں، آپ کو میں میجورٹی بتا رہا ہوں، میجورٹی انہی سے آ رہی ہوتی، میجورٹی. اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز آپ کو وقت کے ساتھ آگے سمجھ آئیں گی کہ کب کس کو کیا چیز لینی ہے. اچھا، یہ دیکھیں، جب آپ کو اتنی چیز سمجھ آ گئی تو اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ نہیں کہیں گے مطابقت ہو رہی ہے، بلکہ آپ کہیں گے کہ ایکس نے وہم کیا ہے، اس کو وہم ہوا ہے، اور اصل طریق وہ ہے جو زیڈ اور وائی بیان کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس وقت آپ کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر نہ ایک نیا علم کھل رہا ہوگا. آپ علم حدیث کو، سندوں کو آپ نے کبھی ایسے سوچا بھی نہیں ہوگا کیسے ہوتی ہے نا، ایسے ہوتی. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. آپ یہ کہیں گے کیونکہ ایکس جو تھا یہ کیسے روایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے زہری ان سالم ان ابن عباس. آپ کہیں گے اس کو وہم ہوا ہے، اس کو وہم ہوا ہے. اصل روایت وہ ہے جو وائی اور زیڈ بیان کر رہے ہیں، زہری سالم ان ابن عمر. آپ اس کو مطابقت کے طور پہ کاؤنٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کو کینسل آؤٹ کر دیں گے. یہ طریق غلط ہے، سرے سے غلط ہے. اتنا پوائنٹ سمجھ آیا؟ الحمدللہ، الحمدللہ. چلیں تھوڑا سا نا آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب اگر آپ کے پاس ایک حدیث ہے، وہ فضائل اعمال میں ہے، فضائل اعمال میں، اور وہ اب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، حدیث ضعیف قبول ہوتی ہے. فائن. فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے اور وہ اس طریق سے آ رہی ہے، اس طریق سے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ قبول کریں گے؟ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ اچھا، ایک چیز یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ اگر فضائل اعمال میں جو چیز قبول ہوتی ہے، ایک یہ حدیث ضعیف جو قبول ہوتی ہے، اس کے اندر نا میں ایک جملہ ہمیشہ بولتا ہوں، اس جملے کو پکا کریے گا، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ فضائل اعمال میں وہ ضعیف حدیث قبول ہوتی ہے جس کے اندر راوی کا وہم یا اس کی خطا واضح نہ ہوئی ہو، اور یہ احتمال باقی ہو کہ وہ جو بیان کر رہا ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. جملہ سمجھ آیا؟ وہ حدیث ضعیف فضائل اعمال میں قبول ہوتی ہے، یعنی کہ وہ نہیں قبول ہوتی کا مطلب ہے کہ اس کو اس گیٹ سے ہم گزار لیتے ہیں، باقی کہیں تو آگے ڈالیں گے نا اس کے ساتھ. وہ حدیث ضعیف قبول ہوتی ہے، وہ حدیث ضعیف جس کے اوپر راوی کا وہم ظاہر نہ ہوا ہو. جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ لفظ راوی کا وہم ہے، اس کے اوپر عمل کر کے آپ کو کون سے مستحب کا ثواب ملنا ہے؟ بات سمجھ آئیے؟ جب یہ واضح ہو گیا، حفاظ نے واضح کر دیا کہ راوی کو وہم ہوا اس کے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی کذاب نہیں ہے، جب تک کذاب نہ ہو تب تک حدیث ضعیف قبول ہو جاتی ہے فضائل میں. یار تو خدا کا خوف کرو، بات سمجھو ہماری. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں راوی کو وہم ہوا ہے، یعنی یہ راوی کا اپنا قول ہے، راوی کی اپنی بات ہے، تو راوی کی اپنی بات پر عمل کر کے آپ کو کون سے مستحب کا ثواب ملنا ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں، آپ کو صرف ایک سمپل نقطے سے سمجھ آ رہی ہیں، ایک سمپل نقطے سے سمجھ آ رہی ہیں کہ کس طرح سے ہم اس طریق کو ہم مطابقت کے طور پہ بھی پیش نہیں کریں گے، بلکہ ٹوٹل کاٹ دیں گے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو وہ کیا کہا نا محدث، کتنی ایسی احادیث ہوتی ہیں ان کی اسانید کے بڑھ جانے سے ان کے ذوف میں اضافہ ہوتا ہے.
اسے ضعیف کہیں گے. جس حدیث کا طریق درست نہ ہو اسے اصطلاحاً ضعیف کہا جاتا ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ضعف کس سبب کی وجہ سے ہے، تو پھر اس حساب سے اس پہ حکم لگتا ہے، آگے جا کے اس کو تفصیل میں وہ چیزیں آ جائیں. تو اس لیے آپ اس کو مطابق میں کوٹ نہیں کریں گے. چلے اب جب یہاں تک ہم آ گئے کہ مثلا ہمارے پاس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ ان کی مرویات زہری نقل کر رہے ہیں. اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے اصحاب زہری کی، اصحاب الزہری. اب جتنے بھی حفاظ گزرے ہیں نا، آمش ہو، قتادہ ہو، یحییٰ بن ابی کثیر ہو، یا ابو اسحاق السبیعی ہو، یا پھر یہ زہری ہو، ان سب کے خاص خاص شاگرد ہوئے ہیں اور شاگردوں کے طبقات ہوئے ہیں. ان میں تو سب سے بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جو جنہوں نے کثیر اپنے شیخ کی خدمت کی، ان کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارا اور ان کی مرویات کے اندر کمانڈ حاصل کی. ٹھیک ہے، ان کو ملازمت شیخ حاصل ہوتی ہے. ان کا مقام ظاہری بات ہے کسی دوسرے راوی کے برابر نہیں ہو سکتا. زہری کے کیس میں دیکھا جائے تو 3 بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں. مالک، امام مالک ہیں یہ. دوسرا معمر بن راشد، اور تیسرا نام ہے سفیان ابن عیینہ. ان تینوں نے زہری کی مرویات میں بڑی کمانڈ جو ہے نا وہ حاصل کی ہے. ان 3 لوگوں نے، اور بھی نام ہے اس کے اندر جو آپ کو آگے میں جا کے بتاؤں گا. لیکن فی الحال آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسانید کو حفظ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں امام مالک کی جو موطا تھی، موطا، وہ آپ سے نا بہت سے لوگوں نے سنی. اور آپ کو میں چیز سمجھاتا ہوں، امام مالک کی موطا کے سوا کوئی کتاب حدیث کی ایسے نہیں ہے پہلی صدیوں میں جو لکھی گئی حدیثی کتابیں ہیں جو اتنی کثرت کے ساتھ اسانید کے ساتھ ہم تک پہنچی ہوں جتنی مالک کی کتاب پہنچی ہے. بخاری آپ نے شور ڈالا ہوا ہے پوری امت کے اندر بخاری کا، وہ صرف ایک فربری کے طریق سے آتی ہے، کسی اور کے طریق سے نہیں آتی. ہم تک نہیں آتی. کتابوں میں آتی ہے کہ وہ فلاں بھی راوی تھا، فلاں بھی راوی تھا، 70,000 لوگ تھے جو بخاری کی مجلس میں ہوتے ہوں گے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہم تک صرف ایک سے ہی پہنچی ہے. مالک کا معاملہ یہ نہیں ہے. مالک کی جو مرویات ہیں یہ کثیر طرق کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، اور ائمہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. مثلا محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ کے طریق سے ایک لکھ لیں، محمد بن مسلمہ کا طریق ہو گیا، انہوں نے بخاری سنی. پھر ایک طریق ہے یہ، سوری، موطا امام مالک، یحییٰ بن یحییٰ کا طریق ہے، یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کا طریق ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے اسماعیل بن ابی اویس ہے، اسماعیل بن ابی اویس. اچھا، اور بھی 3-4 نام ہیں ان لوگوں سے، یعنی محمد بن مسلمہ سے، اسماعیل بن ابی اویس سے، اور بھی 2-3 نام ہیں. بخاری نے موطا امام مالک پڑھی ہے، اور یحییٰ کے طریق سے امام مسلم نے موطا امام مالک پڑھی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اب ہمارے پاس اب ذرا چین بنائیں. مسلم روایت کرتے ہیں یحییٰ سے، وہ مالک سے، وہ زہری سے. زہری تک آ گئے ہیں. زہری کے بعد آپ اوپر لیتے ہیں سنید کو. زہری روایت کرتے ہیں سالم سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے. کوئی سند پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہوا آپ کو، یاد کرنے میں، یا سند کہاں سے جا رہی، کوئی سمجھ پرابلم ہوئی ہے؟ سمجھ آ گئی نہیں کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. میرا ایک بچے جملہ یاد رکھیے گا، میں اکثر یہ بولتا ہوں لوگوں کو کہ سند جو ہوتی ہے نا یہ لیگو پیس نہیں ہوتے. سند لیگو پیس نہیں ہوتے. اس کا لیگو پیس کا کیا مطلب ہے؟ لیگو پیس کا مطلب یہ کہ کھلونا تھوڑی ہے کہ طبقات کے اندر سے 2 نام جو ہے نا 15-16 نام یا 6-7 نام اوپر نیچے لکھ کے ملا دیے، کتابوں سے دیکھ لیا سارے ثقات ہیں اور بول دیا رجالہ ثقات، اور پیچھے سے تمہارے ائمہ چلاتے آ رہے ہیں او بھائی یہ ضعیف ہے، او بھائی یہ وہم ہے، او بھائی اس کے اندر مسئلہ ہے، اور آپ اپنا جو ہے نا وہ محدث اعظم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لیگو پیس نہیں ہوتے، بلکہ ہر سند کا ایک محل ہوتا ہے کہ سند کہاں تک جا سکتی ہے، کہاں تک نہیں جا سکتی. اتنی چیز سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب معمر بن راشد کو مثلا دیکھیے، ان کے مشہور شاگرد ہیں عبد الرزاق صاحب مصنف. ان کی مصنف عبد الرزاق ہے. لیں جی، اب مصنف عبد الرزاق جڑ گئی معمر کے ساتھ، وہ زہری کے ساتھ جڑ گئے. آگے آپ کے سامنے طریق کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سفیان ابن عیینہ جو ہیں، احمد بن حنبل ان سے روایت کرتے ہیں مسند کے اندر. احمد، اب آپ خود دیکھ لیں کتنے طریق آپ کے سامنے صرف اسی چکر میں کھل جائیں گے.
آج انشاءاللہ آپ کو میں یہ جو علم روایت کی جو بیسز ہے نا وہ آپ کے میں انشاءاللہ ذہنوں میں مکمل ڈال دوں گا، صحیح طریقے سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اب اب آپ سے میں ایک بات کرتا ہوں، ایک ثقہ آدمی ہے، بلکہ اس سے پہلے آپ کو میں کوئی چیز سمجھاتا ہوں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی وہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ابو معاویہ فار ایگزامپل، ابو معاویہ، ان کا نام ہے جریر، نام محمد بن جریر، ان کا نام ہے محمد بن جریر، اوکے، لیکن یہ اعمش کی مرویات کے حافظ ہیں، اعمش کی مرویات کے حافظ ہیں ابو معاویہ، اعمش، ٹھیک ہے، لیکن جب دیگر شیوخ سے روایت کرتے ہیں نا تو وہاں پر ان کو وہم آ جاتا ہے ان کی مرویات میں، ابو معاویہ، اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابو معاویہ جب آمش سے روایت کرتے ہیں تو ثقہ امام مانے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ملازمت کی ہے آمش کی، لیکن آمش کے سوا جب کسی اور سے ابو معاویہ روایتیں کرتے ہیں تو وہاں پر غلطی کر جاتے ہیں، اتنی بات سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے، اچھا، وہاں کون سا پیدا ہوتا ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں، فی الحال میرے لفظوں کو لے لیں، قبول کریں، وہاں کس کس قسم کا ہوتا ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو وقت وقت سے آپ کو سمجھ آئیں گی جا، اوکے؟ اب آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیوں ہم اس کو کہتے ہیں، دو طرح کی توثیق ہوتی ہے، ایک توثیق مطلق ہوتی ہے اور ایک مقید ہوتی ہے، تو اس توثیق یا توثیق کی بجائے میں تعدیل یا جرح، یہ دونوں جو ہیں یہ مطلق بھی ہوتی ہیں اور یہ مقید بھی ہوتی ہیں، اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ایک شخص ایک امام کی مرویات میں بڑا امام ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرے کی مرویات میں وہ ضعیف ہو، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے ایک شخص کے ساتھ ٹائم بڑا گزارا ہوتا ہے، تو اس کیس میں جب ابو معاویہ کی تعدیل کریں گے تو وہ مقید ہوگی، ہم کہیں گے وہ آمش کی مرویات میں امام ہے، ادر دین آمش وہ مسٹیک کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی، جب یہ سمجھ آ گئی، اب میں دوبارہ چلتا ہوں زہری کی طرف۔ اب دیکھیں یہ نا زہری کے اصحاب ہیں، ان کو کیا کہتا ہے؟ اصحاب الزہری، اور یہ صرف تین نہیں ہے میرے دوستو، یہ بہت سارے ہیں، اس کے 5 طبقات بنائے جاتے ہیں، کتنے؟ 5 طبقات بنائے جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک وہ شخص جو اصحاب زہری میں سے نہیں ہے، مان لیں وہ بصرہ سے آیا، زہری سے ایک دن اس کی ملاقات ہوئی، ایک دن، ہے وہ ثقہ، ہے وہ ثقات پہ کوئی شک نہیں، زہری سے آ کے وہ ملا اور مل کر وہ واپس بصرہ چلا گیا، واپس بصرہ چلا گیا، اس نے وہاں جا کر ایک ایسی حدیث بیان کی ان زہری جو نہ مالک کے پاس ہے، نہ معمر کے پاس ہے، نہ سفیان کے پاس ہے، آپ اس کی بات کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ وجہ بتائیں، میں کہہ رہا ہوں وہ ثقہ ہے۔ اچھا، اب اچھا، یہ شیخ منیب نے بڑا خوبصورت نقطہ یہاں پر اٹھایا، معروف کی مخالفت نہیں ہو رہی، بس بات یہ ہے کہ نہ مالک روایت کر رہا ہے، نہ معمر روایت کر رہا ہے، نہ کوئی اور روایت کر رہا ہے، بس یہ ایک بندہ ہے جو آگے روایت کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ مخالف نہیں ہے، مخالف تب ہو کہ جب یہ کچھ اور بات بیان کر رہے ہوں اور یہ بصرہ کا شیخ کوئی اور بات بیان کر رہا ہو، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے خاموش ہیں، بلکہ مسئلہ آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں محدثین تفرد کا مسئلہ ہے یہ، کہ کوئی شخص کسی شیخ سے روایت کرنے میں ایسا تفرد رکھتا ہے جو کہ اس کے باقی تلامذہ کے پاس جو اصحاب ہیں ان کے پاس وہ حدیث نہیں ہے، 100 ثقہ ہوگا وہ تمہارے نزدیک، لیکن اس بنا پر محدثین اس ثقہ کی روایت کو منکر ڈکلیئر کریں گے، بات سمجھ آئیے؟ منکر، ایگزیکٹلی، کہ جو زہری کے اصحاب ہیں ان کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیسے آ گئی؟ یہی وہ جملہ بولتے ہیں، یہی وہ جملہ بولتے ہیں، منکر ڈکلیئر کریں گے، آپ کہیں گے یار میں راوی دیکھ رہا ہوں، راوی اس کے سارے ثقہ ہیں، سند متصل ہے، وہ راوی خود کہہ رہا ہے جو ثقہ ہے کہ میں نے زہری سے سنا، زہری کا یہ پوری سند بالکل ٹھیک ہے، یہ ابن ابی حاتم اور دارا قطنی یہ وکھرے لگا کے بیٹھے ہوئے روایت منکر ہے، ان کو کیا ہو گیا؟ جب سے میں نے ذکر کیا تھا نا آڈیو میں، جب میں بتا رہا تھا کہ ان کی شان کیا ہے محدثین کی، آپ سے میں نے کیا بات کی تھی؟ میں نے کہا تھا یہ وہ کام کر گئے ہیں کہ جب آپ ریئلائز کریں گے نا کہ ان کی محنت کتنی ہے، ان کی نظر کہاں کہاں تک ہوتی ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یہ کر کیا گئے ہیں یہ لوگ؟ تفرد کے اور بھی معنی ہے، لیکن یہ خاص ایک معنی ہے جو میں نے اس مقام پہ بھی بیان کیا، جی ٹھیک ہو گیا؟
اچھا، تھوڑا سا نا ہم محنت کرتے ہیں، چلتے ہیں مکتبہ شاملہ شریف کی طرف. میں یہاں سے نا آ، میں مالک کی روایات نکال رہا ہوں. اچھا، امام مالک کی. مالک، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس، امام مسلم کے پاس کس کس کے طریق سے مالک کی مرویات پہنچی ہیں، یعنی جو موطا ہے وہ کیسے کیسے پہنچی ہیں. اوکے. ہاں، یہ قتیبہ بن سعید کا ایک طریق ہو گیا. دیکھیں، حدثنا قتیبہ بن سعید، قتیبہ روایت کرتے ہیں مالک سے، اس کا مطلب ہے کہ جو قتیبہ بن سعید نے جو موطا پڑھی تھی وہ بھی امام مسلم کو پہنچی ہے. اوکے گڈ. نیکسٹ یہ دیکھیے، حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قرأت علی مالک. ہاں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو بھی آپ کو میں نے چیز سمجھائی ہے کہ انہوں نے موطا پڑھی ہے امام مالک سے، اور آپ مسلم دیکھیں کیا روایت کر رہے ہیں. وٹ ہی صحیح. یہ شافی بھی موطا روایت کرتے ہیں، شافی بھی کرتے ہیں. تو دیکھیں، یحییٰ بن یحییٰ مالک روایت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سیدھا سیدھا کہ امام مسلم یہ موطا امام مالک سے حدیث لے رہے ہیں، موسٹ لائکلی اس میں یہ حدیث ہوگی. اور آپ کو بائی دا وے ایک میں سیکرٹ بتاتا ہوں، اگر کسی باب میں امام مالک سے اگر کوئی حدیث موجود ہو نا، کسی باب میں، فقہ کے باب میں امام مالک سے کوئی حدیث اگر موجود ہو، تو امام بخاری بہت ہی کم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مالک کے سوا کسی اور کی حدیث لیں. پہلی ان کی پریورٹی امام مالک ہوتی ہے. اچھا، یہ ایک نقطہ یاد رکھیے والا. ہم ایک کام کرتے ہیں، یہ یحییٰ کا نام اٹھا کے اس کو بھی سرچ میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ اور جو یحییٰ کی روایات ہے نا وہ ہمارے سامنے زیادہ آ جائیں گا. دیکھیں ایک اور مقام آ گیا، یحییٰ بن یحییٰ قرأت علی مالک، قرأت علی مالک. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیے مالک روایت کر رہے ہیں نافع سے، وہ عبداللہ بن عمر سے، سیدھی سیدھی حدیث. حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال قرأت علی مالک نافع بن عبداللہ بن عمر. یہ بڑی مشہور سین ہے، مالک نافع سے روایت کرتے ہیں، نافع عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مالک بھی حفاظ میں سے ہے، تو پھر مالک کو بھی بعد میں اسٹڈی کیا جاتا ہے، تفصیل میں دیکھا جاتا ہے ان کو بھی. یہ دیکھیے جی، اب ایک طریقہ آ گیا یحییٰ بن یحییٰ کا، وہ مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن شہاب سے. ابن شہاب بائی دا وے زہری ہے، ابن شہاب زہری ہے، اور زہری روایت کر رہے ہیں ابو ادریس الخولانی سے، و ابو ہریرہ سے. اب یہ ابو ہریرہ کا ایک طریقہ ہے، تو اب اس کو یاد رکھنا بڑا آسان ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ اچھا، ابو ہریرہ کی جو روایت ہے وہ ابو ادریس خولانی کے طریق سے بھی آتی ہے. نیچے کی کہانی آپ کو پتہ ہے، زہری ہے، نیچے مالک ہے، نیچے یحییٰ بن یحییٰ ہے، اور نیچے امام مسلم ہے. تو اس میں نا شہاب یا الزہری کے نام سے کچھ سرچ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں شاید کچھ مل جائے. وہ ہم کافی ساری آ گئی نا. یہ دیکھیے، ابھی جو آپ کو میں نے چینز لکھوائی تھی ان میں سے ایک یہ آ گئی، مالک ابن انس، وہ زہری سے، وہ عروہ سے، اور وہ عروہ امرا سے، اور امرا عائشہ سے روایت کر رہی ہیں. اب یہ دونوں جو ہے نا، امرا اور عروہ، یہ دونوں سیدہ عائشہ کے شاگرد ہیں، دونوں دونوں. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک شاگرد دوسرے شاگرد سے روایت کر رہا ہے، اور وہ پھر سیدہ عائشہ سے روایت کر رہے ہیں. سند سمجھ آ گئی، پڑھتے ہی سمجھ آ گئی کہ اچھا بھائی سند ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کو سند آ گئی، یحییٰ بن یحییٰ قرأت علی مالک عن ابن شہاب عن عروہ ابن زبیر عن عائشہ. یہ بھی ٹھیک ہوگی سند، شاباش. اچھا، اب دیکھیں عطا اللیثی جو ہے نا، یہ ابو سعید خدری سے مشہور راوی ہے، عطا اللیثی، عطا اللیثی. نیچے سند وہی ہے، یحییٰ بن یحییٰ قرأت علی مالک عن ابن شہاب عطا اللیثی عن ابی سعید خدری. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں جو ابن شہاب کے پاس ہے، زہری کے پاس ہیں، وہ زیادہ تر عطا کے طریق سے آتی ہیں. اور بھی بعض اصحاب ہے، لیکن عطا کا طریق بڑا مشہور ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ابو سلمہ کا طریقہ آ گیا، ابو سلمہ کا طریق ابو ہریرہ سے بھی جاتا ہے. ابو سلمہ کا طریق جو ہے یہ ان سے بھی جاتا، سیداشہ تک بھی جاتا ہے، دونوں طرف جاتا ہے. ابو سلمہ جو ہے یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں، صحابی رسول کے بیٹے ہیں، اور یہ امرا کے بھائی ہیں، امرا کے بھائی ہیں. ان کا جو سارا جو گزر بسر تھا سیداشہ کے ساتھ ہوتا تھا. سند دیکھیں، یحییٰ بن یحییٰ قرأت علی مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ. سعید بن مسیب ہو گئے. اچھا، سعید بن مسیب، ابو سلمہ، ان سب کا ابو ہریرہ کے ساتھ سما ہے، سب کا. اب یہ دیکھیے، یحییٰ بن یحییٰ، مالک ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابو سلمہ، اور آگے آگے ابو ہریرہ. ایوہ. اب یہ دیکھیے ڈائریکٹلی سند آ رہی ہے، ادھر سے دیکھیں نیچے سے، چلو دوسری سند ہے اس کو چھوڑ دیں. ابن شہاب ڈائریکٹلی نقل کر رہے ہیں اخبرانی انس ابن مالک، اخبرانی انس ابن مالک. اب آپ کو کتابوں میں جا کر یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا زہری کا سما انس بن مالک سے ہے یا نہیں. میں نے کہہ دیا ہے، بتا دیا آپ کو، 99 حدیث سے ہیں، بس ذہن میں رکھیے، اس کو موجود ہے. اوکے
گڈ. اب جو آپ کو میں نے ابن عباس کی سند دکھائی تھی وہ یہاں پہ لکھی ہوئی یحییٰ بن یحییٰ قرأت علی مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ. یہ کون ہے؟ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابن عباس عن ابن عباس. یہ بھی سند سمجھ آ گئی؟ دیکھ لیں وہی مین چینز ہیں وہی ساری. ان ابی سلمہ اور ان ابی ہریرہ سیم وہی چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. عبد الرحمن بن عاص، یہ ساری ان کی روایتیں آ گئی. ان ابی سلمہ ان ابی ہریرہ آ گئی. اب یہ دیکھیے یحییٰ بن یحییٰ مالک ابن شہاب انس. ٹھیک ہے. یحییٰ بن یحییٰ مالک ابن شہاب عروہ. گڈ. ٹھیک ہو گیا جی. جی عبید اللہ بن عبداللہ جو ہے ان کی روایتیں عبداللہ بن عباس سے آتی ہیں. عبداللہ بن عباس سے اس کو پکا کریں گے. ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ. تو علم علل کی جو بنیاد ہے نا میرے دوستوں، علم علل کی بنیاد وہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حفظ اور اس کی معرفت اور اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں تو اس طرح کے اندر مستقل کتاب ہے جس کے طریق مذکور ہو یا فقط تجربہ سے معلوم ہوگا. اس کے اوپر نا جو اصح الاسانید جو اصول الحدیث کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے نا وہ تو حفظ کر لینی چاہیے، وہ تو پکے طریق ہوتے ہیں. پھر کچھ یہاں لکھا ہوا ہے کچھ وہاں لکھا ہوا ہے تو اس طریقے سے مکس آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں بھائی. اوکے. لیکن اس کی جو تفصیل ہے یعنی کہ زہری کے جو مین طریقے ہیں مین صحابہ تک وہ آپ کو میں آگے لکھوا دوں گا سارے. آمش کے بھی لکھوانے ہیں، قتادہ کے بھی لکھوا دوں گا. تو اچھا اب یہاں پر نا یہ جو آپ کو میں نے جملہ بولا ہے میں کتاب کی طرف جاؤں گا، اس کا ذرا حوالہ لکھ لیں. یہ العلل ہے علی بن المدینی کی، امام علی بن المدینی جو بخاری کے استاد ہیں. اب آپ دیکھیے گا آپ ان کی یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں. اپنی بات کو یہاں شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں نظر تو فَإِذَا الْإِسْنَادُ يَدُورُ عَلَى سِتَّةٍ. جب میں نے اسانید پر غور کیا تو میں نے یہ پایا کہ یہ جو سندیں ہیں نا یہ جو علم حدیث ہے یہ زہری کے گرد گھومتا ہے. یعنی یہ ان 6 کے گرد گھومتا ہے. سوری 6 لوگوں کے گرد. کون؟ فَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. مدینہ کا جو علم ہے وہ ابن شہاب وہو محمد بن مسلم بن عبداللہ بن شہاب. آگے ان کی تفصیل. اہل مکہ کا جو علم ہے عمر بن دینار کے گرد گھومتا ہے. اہل مکہ کا علم. ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طرح سے اہل بصرہ کا جو علم ہے وہ قتادہ بن دعامہ کے گرد گھومتا ہے، یحییٰ بن ابی کثیر کے گرد گھومتا ہے. اہل کوفہ کا جو علم ہے وہ ابو اسحاق کے گرد گھومتا ہے، اور پھر سلمان بن مہران الاعمش الکوفی کے گرد گھومتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ثم صار علم هؤلاء الستہ الى اصحاب الاصناف ممن صنف. پھر ان 6 کا جو علم ہے وہ پھر کیسے آگے پھیلتا ہے. تو آگے کہتے ہیں اہل مدینہ کے اندر یہ جو علم ہے یہ مالک کے پاس گیا، امام مالک. وہ محمد بن اسحاق بن اسحاق کے پاس گیا، پھر عبد الملک بن عبد العزیز کے پاس گیا، سفیان ابن عیینہ کے پاس گیا. ٹھیک ہے. ساتھ انہوں نے بتا دیا کہ جو سفیان ہے نا اس کی ابن شہاب اور عمر بن دینار اور ابو اسحاق اور آمش ان چاروں سے ملاقات ہوئی ہے. تو ایسا بھی نہیں کہ سفیان ابن عیینہ نے صرف زہری کا علم اٹھایا ہے، بلکہ یہ جو یہ 6 حفاظ گنوائے ہیں ان کے اندر سے 6 سے سفیان کی ملاقات ہے اور ان کے علم کا کیریئر ہے. یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اسی طرح کہتے ہیں کہ اہل بصرہ میں سے جو ہے نا وہ اس بندے سعید بن ابی عروبہ، حماد بن سلمہ اور ابو عوانہ اور امام شعبہ انہوں نے اس علم کو اٹھایا. اور معمر بن راشد آ گئے، معمر بن راشد. اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی ابن شہاب سے بھی سما کیا ہے، عمر بن دینار سے بھی کیا، قتادہ سے بھی کیا، یحییٰ بن ابی کثیر سے بھی کیا، اور ابو اسحاق السبیعی سے بھی کیا. اہل کوفہ کی جو مرویات ہیں یہ سفیان سعید ثوری سے گرد گھومتی ہیں. پھر اہل شام کی جو مرویات ہیں یہ اوزائی کے گرد گھومتی ہیں. اہل واسط کی جو مرویات ہیں یہ حشیم بن بشیر کے گرد گھومتی ہیں. اور اسی طرح سے یہ سارا کر کے کہتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ ثم انتهى علم هؤلاء الثلاثه من اهل البصرة وعلم الاسناد 10 الى 6 الى يحيى. تو یہ انہوں نے اپنے زمانے تک انہوں نے گنوایا کہ یہ کس دور میں کس کے پاس یہ علم گھوما ہے. یہ چیز بھی سمجھ آ گئی. اب میں کتاب شرح الترمذی کی طرف جا رہا ہوں جو حافظ ابن رجب کی کتاب ہے. اور جب میں لفظ حافظ استعمال کرتا ہوں نا تو جو آپ نے میری وہ ویڈیو سن لی ہے نا کہ میں حافظ کس کو بولتا ہوں، اس سے مراد ہمارے حافظ قرآن نہیں ہوتے. اچھا یہ جو ٹائٹل ہے نا حافظ کا یہ تاریخ اسلام میں ریزرو تھا ان لوگوں کے لیے جو حدیث کے حفاظ ہوتے تھے. پاکستان میں آ گئی ادھر ہر بندہ یہ حافظ 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 حافظ. ٹھیک ہے. وہ مستدرک نہیں چھپی ہوئی ہماری جو لوکل ترجمہ ہے جو مستدرک ہے اس پہ امام حاکم کا نام لکھا ہوا ہے الحافظ ابو عبداللہ. ٹھیک ہے. اور آگے ان کا اس میں مبارک لکھا ہوا ہے محمد جو بھی. تو
اور جناب 7 ترجمے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے انہوں نے اپنے نام کے شروع میں لکھا ہوا ہے الحافظ، اور آگے انہوں نے کیا میں انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. اور بھائی جو حاکم جو ہے وہ کوئی اور حافظ ہے، کسی اور لیول کا حافظ ہے، آپ کوئی اور والے حافظ ہیں. ٹھیک ہے. کیوں جو ہے نا اپنے دھوکہ دیتے ہیں اس طرح لوگوں کو لکھ کے، آپ پتہ ہی نہیں آپ کو شاید یہ کیا چیز ہے. جسٹ نو دیٹ. تو اب آپ کو میں حوالہ دے رہا ہوں حافظ ابن رجب حنبلی کا، اور یہ واقعی حافظ تھا. یہ آدمی یہ واقعی حافظ تھا. اوکے. تو انہوں نے جب علل کے اوپر لکھا، اور یہ ایڈوانس لیول کی کتاب ہے پڑھنے پڑھانے والی، لیکن اب بتانا مقصود ہے کہ اس میں دیکھیں کہ اب ہوتا کیا. یہ دیکھیں یہ ابواب کے نام پڑھیں. اصحاب ابن عمر، دیکھ رہے ہیں؟ اصحاب ابن عمر، اصحاب سعید جو ہے نا سعید بن ابی سعید المقبری، اصحاب الزہری. جی جی، حسن الزما حیدرآبادی. حسن الزما حیدرآبادی، حیدرآباد میں ان کا مزار ہے. ان کی کتب ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وہ میں بولتا ہوں حافظ احمد غماری کے لیول کا آدمی ہے وہ. نو باڈی نوز ہم. اور کیوں نہیں لوگ جانتے؟ کیونکہ اس نے ساری عمر اہل بیت علیہ السلام کی مرویات کو جمع کرنے میں لگائی ہے، اور اس پہ 22 کتب تصنیف کی ہیں. اس نے اہل بیت کے علوم کو جمع کیا حدیث کو، اور ایسا اس کو کمال حاصل تھا. آپ کی سوچ ہے. نام حیدرآباد دکن، حیدرآباد دکن انڈیا میں مزار ہے، مزار شریف ہے ان کا باقاعدہ. ٹھیک ہے. ان کی کتب ابھی زیادہ اویلیبل نہیں ہے. چند ایک کے نسخے جو ہے وہ قبلہ شاہ جی نے جو ہے نا وہ لگائے ہیں. ہاں جی، شیخ منی مسعود جزاکم اللہ خیر. شیخ منی مسعود نے نا ان کا آرٹیکل بھی لکھا تھا، اس میں ہماری مشاورت ماشاءاللہ تھرو آؤٹ رہی ہے. جب ہم ان کی کتب کو ڈسکور کر رہے تھے، میں اور شیخ منی مصیب صاحب مل کے ہم نے کیا ان کی الحمدللہ. تو وہ آرٹیکل بھیجیے گا. شیخ نے پھر ایک آرٹیکل لکھا ہے ان کے اوپر، ان کی بایوگرافی کے اوپر. ناٹ مینی پیپل نیو ہم. اس کے اوپر شیخ ممدوح نے تبصرہ کیا ہوا ہے. شیخ ممدوح نے کہ نام الفقہ الاکبر ان اہل البیت الاطہر، ان کی کتاب ہے. یونی کی کتاب ہے. اور اس کی ہم الحمدللہ تلاش جاری تھی، آج بھی جاری ہے. مختلف کتابیں جو ہے نا ان کی ہم پتہ کروا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں ان کو صاف کر کے پبلشنگ کا جو ہے نا وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دعا فرمائیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ اس میں دے. اب آپ دیکھیے اصحاب الزہری، اصحاب الزہری. اب دیکھیں اس میں کلام کس طرح سے ہوتا ہے. کہتے ہیں قد سبق انہم خمس طبقات. کیا ہے ان کے کتنے طبقات ہیں؟ 5 طبقات بنتے ہیں اصحاب الزہری کے. اوکے. اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف آتا ہے کہ کون کس درجے میں فال کرتا ہے جا کر، لیکن جنرلی یہ 5 نظر آتے ہیں آگے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ اب اس کے اوپر پھر یہاں پر ائمہ کے اقوال آتے ہیں. احمد روایت کہتے ہیں کہ مالک سب سے پہلے سب سے پاورفل ہے زہری میں، پھر ابن عیینہ ہے. بس یہ 2 آگے، پہلے مالک پھر ابن عیینہ. وہ قال اکثرهم عنہ روایتاً، جس سے سب سے زیادہ روایتیں کی ہیں وہ یونس اور عقیل اور معمر ہیں، صرف سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے. اور آپ نے فرمایا کہ یونس اور عقیل یہ الفاظ کو ادا کرتے تھے. یہ بڑی اہم چیز ہے، الفاظ کو ادا کرتے تھے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ روایت بالمعنی نہیں کرتے تھے، پیرافریز نہیں کرتے تھے، الفاظ ادا کرتے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا معمر اگر اختلاف کر لینا یونس کے ساتھ تو آپ یونس کو پریفرنس دیں گے اگر اور بھی ساتھ تقویت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ گہرائی چیک کی ہے آپ نے کے کلام کی کتنی. ابو حاتم رازی کہتے ہیں مالک، یہ کہ مالک اثبت اصحاب الزہری، سب سے زیادہ ثبت اصحاب زہری میں مالک ہے. اگر مالک کی مخالفت ہو فیضا خالفو مالکا من اہل الحجاز حکم للمالک، اگر 3 4 5 6 لوگ بھی مل کے اہل حجاز میں زہری سے روایت کرنے میں مالک کی مخالفت کریں گے تو پھر بھی مالک کو فوقیت دی جائے گی، مالک کو فوقیت دی جائے گی. اچھا آپ نے تو ویسے یہ قاعدہ پڑھ رکھا ہوگا کہ اگر زیادہ راوی ایک طرف ہو جائے، ایک راوی ایک طرف ہو جائے، تو ایک راوی کی بات کو شاذ کہتے ہیں اور زیادہ راویوں کی بات کو محفوظ کہتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر تو کہانی جو علل کا امام ہے وہ تو آپ کو کہانی کوئی اور سنا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے فیضا خالف مالک من اہل الحجاز حکم للمالک، مالک ہو. ایسا نہیں، یہ جو باتیں نا بات غلط نہیں ہے کہ جب زیادہ مخالفت ہو تو اب اس کو محفوظ کہو گے، جو ایک مخالف جو ایک آدمی اکیلا رہ گیا بیان کو اس کو شاذ کہو گے. لیکن یہ مطلقاً یہ قاعدے نہیں ہوتے کہ ہر طرف وہ لگتے چلے جائیں، بلکہ گہرائی ہوتی ہے کہ کس بندے پہ یہ لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا. اس لیے یاد رکھیے گا ہر حدیث کو چیک کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، ہر راوی کو پرکھنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. کسی راوی کے اوپر آپ مطلقاً کوئی ایک حکم نہیں لگا سکتے، ایک حکم نہیں لگا سکتے. میرے یعنی اگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شعبہ کی جتنی روایتیں ہیں ساری ٹھیک ہیں، یہاں تک یہ نہیں کہہ سکتا
زہری کی ساری روایتیں صحیح ہیں، مالک کی ساری روایتیں صحیح ہیں. میرے پاس یہ 12 جلدوں میں کتاب پڑی ہوئی ہے، اوہام المحدثین الثقات. اس کے اندر سفیان، شعبہ، مالک، زہری اور اس طرح کے بڑے بڑے حفاظ کے وہموں کو جمع کیا گیا ہے. 12 جلدوں میں کتاب ہے یہ. میں یہ نہیں کہہ سکتا انہوں نے جو روایت کیا وہ ٹھیک ہے، نہ. ہم دیکھیں گے روایت کون سی ہے، اس کے شواہد کیا آ رہے ہیں، مطابقت کیا آ رہی ہے، بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ آگے وہ اقوا من الزہری، اقوا من زہری من ابن عیینہ، اور کم خطا کرتے تھے مالک. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے اصحاب کو پڑھا جاتا ہے، اصحاب کو پڑھا. پھر اصحاب یحییٰ بن ابی کثیر، اصحاب ہشام بن عروہ، اصحاب ابن جریر، اصحاب عمر بن دینار، ذکر اہل بصرہ، اصحاب محمد بن سیرین، اصحاب ثابت البنانی، اصحاب قتادہ، اصحاب ایوب، اصحاب شعبہ، ٹھیک ہے، اصحاب معمر بن جازی، اصحاب حماد بن سلمہ. پھر نیچے اہل کوفہ کا تذکرہ آ گیا. میں آپ کو ڈائریکٹلی صحیح حدیث کیا ہوتی ہے پڑھنے سے پہلے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ فن کلیئر ہو کہ جانا کہاں تک ہے ہم لوگوں نے. جی اب یہاں پر اسی کتاب سے نا یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا حافظ ابن رجب کا. کہتے ہیں سبحان اللہ، اکثر یہ آگے جا کے دوبارہ میں جملے پہ آؤں گا، لیکن یہ جیت کے وَلَهُمْ فِي كُلِّ حَدِيثٍ نَقْدٌ خاص، فی کل حدیث نقد خاص. ہر حدیث کو الگ طریقے سے جج کرتے ہیں، ہر حدیث کو الگ طریقے سے جج کرتے ہیں. وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ لِذَلِكَ ضَابِطٌ يُثْبِتُهُ، کہ کوئی ایسا کوئی فکس قاعدہ نہیں ہے کہ بس یہ 2+2 ہر جگہ 4 ہی رہے. یہ وہ چیز ہے جو روایات کے اوپر حکم لگانے کو بہت مشکل کر دیتی ہے. اور وہ شخص جو صرف اور صرف اصولوں کا محتاج ہو، ہم اس کے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے جب تک اس کو شرح صدر نہ ملے اور وہ اصولوں سے آگے جا کر اللہ کی دی گئی معرفت کے اوپر بیٹھ کے گفتگو نہ کر رہا ہو، تب تک ہم اس کے کلام پہ اعتماد نہیں کرتے. ابھی دیکھیں نا یہی باتیں وہ یہ بندہ کر رہا ہے یہاں پر. یہ کہ میں جہاں سب اب شو مار رہے ہیں بیٹھ نہ سنو. فذاک النقاد بن الحفاظ لکثرت ممارساتہم للحدیث، لکثرت ممارساتہم للحدیث. یہ جملہ پھر پڑھ رہا ہوں، میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھوں. لکثرت ممارساتہم للحدیث، اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل لگوا کے نہیں، دورہ حدیث کر کے نہیں. لکثرت ممارساتہم للحدیث، اصول حدیث کا رسالہ لکھ کر نہیں. لکثرت ممارسات کیا ہوتا ہے؟ اور ومعرفاتہم بالرجال واحادیث کل واحد منہم، اس سے ہوتا کیا ہے؟ لہم فہم خاص، ایک خاص 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 انڈرسٹینڈنگ ان کے اوپر ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے ذریعے وہ یہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلاں کی حدیث ہے، فلاں کی نہیں. مثلا آپ بس کسی کے سامنے کوئی حدیث پیش کریں گے نا کسی حافظ کے سامنے، تو وہ سن کے اگر اس کی سند مدنیوں کی ہوگی نا، مدنیوں کی سند ہوگی، وہ کہے گا یہ روایت شامیوں کی لگ رہی ہے. اب آپ نکالتے پھریں گے، راوی تو اس کا سارے سکھا ہیں، بے شک سکھا ہوں، لیکن اللہ نے اس کو ایک خاص رزق دیا ہوا جس کی وجہ سے مجھے پہچانتا ہے کہ یہ سند میں کہاں گڑبڑ ہو گئی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ بات واضح ہوئی ہوگی کہ ہم نے حفظ اسانید کرنی ہے. اسانید کو حفظ کرنے کے بعد وہیں سے ہمارا علم علل کی معرفت پھوٹے گی، کیونکہ وہاں پر آپ طبقات سمجھو گے، اب رجال سمجھو گے. اور میرے دوستو یاد رکھو کہ جس طرح آپ کو ابھی میں نے زہری تک کے رجال سمجھائے ہیں نا، زہری تک آج تک بحمد اللہ تعالی یہ رجال چلتے آ رہے ہیں. اگرچہ روایت حدیث تو باقی نہیں رہی اس طرح سے، لیکن یہ جو اہتمام ہے نا یہ آج تک برقرار ہے کہ کون کس کی روایات کو سمجھنے میں پرکھنے میں ماہر ہے. اس کو آج تک پرزرو رکھا گیا ہے بحمد اللہ تعالی. تو تذکرۃ الحفاظ کے اوپر کتابیں لکھی گئی، ٹھیک ہے، تزیین الالفاظ اور اس طرح کی دیگر کتابیں جو اس میں آپ کو یہ سارا ذکر ملتا ہے کہ کون کس سے پڑھا ہے، کون کس کی مرویات کا ماہر ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آئی ہوپ کہ آج کی اس نشست سے یہ چیز واضح ہوگی کہ محدثین کا جو کام ہے یہ آسان نہیں ہے. مرویات پہ حکم لگانا یہ بہت مشکل کام ہے، آسان چیز نہیں ہے. محنت چاہیے، محنت چاہیے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آج اس کو اسی مقام پہ ختم کرتے ہیں، اسی مقام پہ ختم کرتے ہیں. بس آج یہ صرف اتنی چیز آپ کو میں نے ریئلائز کروانی تھی، کس طرح کام کیسے کرتی ہیں. ہم علل حدیث کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے، اور کیوں ہم حفظ اور معرفت کو آپس میں جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اصل چیز معرفت ہے جو حفظ کے نتیجے میں نکلتی ہے، اور حفظ سے مراد کیا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.